السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ صدقت یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ احباب گرامی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا، جس نے مجھے موقع دیا اور میں آپ احباب کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ احباب جن سے میری شناسائی ہے، جن میں جناب افضال صاحب، ڈاکٹر عبداللہ شداق صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی رفقاء ہیں جو مجھے جانتے ہیں یا میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ میں اپنا تعارف کروا دوں۔ بہت سارے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتا دوں۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں نے مدرسہ دارالحدیث محمدیہ سے 2004 میں فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد میں اسکول ٹیچر ہوں۔ یہاں میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، ہائی اسکول کوٹ حسن خان سے میرا تعلق ہے، اور میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈی میں یونیورسٹی آف لاہور سے کیا۔ اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری میری ساتھیوں نے لگائی ہے، اتنا یہ مشکل موضوع ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ساتھیوں کی دل آزاری ہو جائے۔ میرے ذمہ موضوع یہ لگا ہے کہ آپ نے موبائل کی تباہ کاریاں بتانی ہیں۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ موبائل نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جو اس نے تباہ نہیں کر دی، اور آپ میں سے میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ موبائل نے کہاں کہاں نقصان کیا ہے۔ لیکن پھر بھی میری ذمہ داری لگی ہے اور میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اور اس مجلس کا اور اس پروگرام کا جو آغاز ہوتا ہے، ہم نے جیسے اس کو لیا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سامعین سے سوال کیے جاتے ہیں، ان سوالات کی صورت میں مقرر جواب دیتا ہے۔ لیکن یہاں کا ماحول کچھ مسجد کا ہے،
تو میں ایسا مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ احباب میں سے کسی عزت دار کو کھڑا کروں اور اس سے سوال کروں۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے مجموعی طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا 5 سال کا بچہ سگریٹ کو لے کے اس کے کش لگاتا ہوا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر میں شراب کی بوتل پکڑ کے ادھر ادھر گھومے پھرے تو آپ کیا ری ایکشن لیں گے؟ اور جو وہ شراب کی بوتل کے اثرات اور سگریٹ کے کش کے اثرات انسان کی جسم پہ جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، وہ اثرات موبائل کے ہیں جو ہمارے بچوں کے جسموں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم نے بلی کی طرح آنکھیں بند کی ہیں اور ہم بڑی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس موبائل فون کی بنیاد پہ سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال نہیں لگے، بلکہ یہودیوں کی 100 سالہ پلاننگ کے تحت یہ ہماری پاکٹ میں آج پہنچا ہے۔ اور اس کی آپ دیکھ لیں، آپ میں سے سب کو پتہ ہے اس کے حوالے سے کہ کب سے یہ زیادہ عام ہوا ہے اور اس کا استعمال کب سے زیادہ ہمارے بس میں ہوا ہے۔ کچھ زیادہ سالوں کی بات نہیں، 10-20 سال کی بات ہے، اور یہ اسمارٹ فون کے حوالے سے تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے۔ 10 سال کے اس عرصے میں اور پھر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ 10-20 سال پیچھے کہ جو ہمارے ہر طرح کے حالات تھے وہ آج نہیں، کہ ہم اس وقت جس سہولت کو لے کے گھوم پھر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی سہولت ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ لیکن اس سہولت نے ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچایا ہے وہ بھی ہمیں بخوبی علم ہے۔ لیکن بالکل ہم نے، اور میں یہ بات قائدین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس پروگرام میں جو آج شروع ہوا ہے، آج سے لے کر 3 دن تک یہ چلے گا انشاءاللہ، اس پروگرام میں جو سب سے اہم موضوع ہے میرے خیال سے وہ یہی ہے۔ میں اپنے خیال سے، یہ نہیں کہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے ہر جگہ پہ، ہر مسجد میں اور ہر کسی جگہ پہ آج اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، پرائیویٹ ہے، سرکاری، کوئی بھی ہے، کسی بھی جگہ پہ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں میرے خیال سے کوئی بندہ بھی بچا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اگر کوئی ہوگا تو بڑی خوشی والی بات، نہیں تو سارے کے سارے آج اس زد میں آئے ہوئے۔ اور میں نے اس ٹاپک پہ، یہ میری ذمہ داری تو کل لگی ہے، پرسوں کی بات، میں نے اسکول میں بڑی دفعہ بات کی ہے اور بڑی جگہوں پہ بات کی ہے، اور پھر مجھے اس حوالے سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسکول کے بچے جن کی عمریں ابھی 14-15 سال یا اس سے نیچے ہیں، وہ آج اس مرض میں گرفتار ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، سب سے پہلے میں بات معاشی شعبے پہ کروں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موبائل نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک ڈیوائس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ایک وقت میں کیلکولیٹر بھی ہے، اس میں ٹارچ بھی ہے، اس میں الارم کا آپشن بھی موجود ہے، اس میں کمپیوٹر والے سارے
فنکشن موجود ہیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج اس ایک ڈیوائس میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آپ یہ گمان کریں کہ اگر ایک آپ انڈسٹری کو لے لیں، ایک انڈسٹری کو لے لیں، ریڈیو کی یا ٹارچ کی یا الارم کی یا گھڑی کی، کوئی بھی آپ انڈسٹری لے لیں، موبائل فون کے آنے کے بعد کیا اس انڈسٹری پر وہ عروج رہا ہے جو آج اس پہ نہیں رہا؟ ہر ایک چیز کی الگ سے ایک انڈسٹری تھی اور اس میں ہزاروں لوگ منسلک تھے۔ ایک انڈسٹری میں ٹارچ بنتی تھی، اور ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ اب اس کو اپنے سرانے پہ رکھتے تھے۔ رات کو کسی وقت اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹارچ باقاعدہ گھر کا ایک آلہ تھا، استعمال ہوتی تھی، لیکن سرے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس انڈسٹری کو اور اس انڈسٹری سے ملے جلے لوگوں کو جو اس کام سے منسلک تھے، جن کا وہ پیشہ تھا، ختم ہو گیا، موبائل نے ختم کر دیا۔ کتنے ہمارے ایسے پیشے ہیں جو ختم ہو گئے۔ اس کا جہاں پہ بہت ساری فیلڈ میں نقصان ہوا ہے، وہاں پہ اس کا ہماری معاشی فیلڈ میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس نے ہمارے معاش کو بھی کمزور کیا ہے۔ باقی تو اس کے نقصانات بہت ہیں، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ تعلیمی میدان میں آ جائیں، تعلیمی لیول پہ جہاں ہمارے بچے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہم ان کے ساتھ اپنی بے تحاشا توقعات کو لے کے چلے ہوئے، اور باندھی ہوئی ہم نے ان کے ساتھ اپنی توقعات جوڑی ہوئی۔ اور آپ کبھی آپ میں سے شاید کسی کو ایسا کوئی آس آپ نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی؟ میں نے دیکھا ہے حفظ کے بچے جن کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، ان کے والدین نے اپنے بچے کو ایک موٹو دیا ہوا ہے، بیٹا آپ حافظ قرآن بنو، جس دن آپ قرآن کے حافظ بنو گے اس دن میں آپ کی من مانی کا آپ کو موبائل لے کے دوں، آپ کی مرضی کا۔ یہ ہمارا وہ شعبہ ہے جو سب سے پاکیزہ ہے، یا اس شعبے سے منسلک جتنے بھی باقی شعبے ہیں، ان شعبوں کے ساتھ جڑے ہوئے بچے اور ان کے والدین کی ان کو لگائی ہوئی امیدیں آج اس فتنے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں رضا الہی تو رہی نہیں کہ ہم یہ بہت بڑا جو کام ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا، مجھے موبائل مل جائے، پھر جو موبائل اس کی زندگی کی دجیاں ادھیڑے گا وہ اسے اچھی طرح پتہ، اور بخوبی پتہ ہے بچوں کو۔ اس طرح اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں والدین نے جہاں آج سے کچھ سال پہلے والدین بچے کو یہ امید لگاتے تھے، بیٹا میں آپ کو سائیکل لے کے دوں، بیٹا میں آپ کو موٹر سائیکل لے دوں، بیٹا میں آپ کو آپ کی مرضی کا سوٹ لے دوں، جوتا لے دوں، لیکن آج بہت سارے والدین نے، بچے بتاتے ہیں، بچے خود بتاتے ہیں کھڑے ہو کے کہ سر میرے ابو نے کہا ہے بیٹا آپ میٹرک کر لو، آپ کی مرضی کا آپ کو موبائل لے دوں۔ اس کی وہ ساری جو محنت ہے وہ موبائل کے حصول کے لیے، اس کے ذہن میں اس کے والد نے کوئی یہ بات ڈالی نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھائی ملک کے لیے کی ہے، آپ نے پڑھائی میرے نام کو روشن کرنے کے لیے لی ہے۔ میں نے ایک دن کلاس سے بچوں کو کھڑا کر دیا، میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کے مقصد کیا ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آدھی سے زیادہ کلاس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جن بچوں کو ہم بیچتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے بچے کو کوئی موٹو ہی نہیں دیا، ہم نے اس کو کوئی مقصد ہی نہیں دیا۔ ہمارے حصول پاکستان کا ایک مقصد تھا، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، جس فکر کو لے کے ہمارے اکابرین لڑے تھے، اٹھے تھے، اور یہ ملک آزاد ہمیں ملا۔ یہ ایک نظریے کے طور پہ ملا ہے۔ وہ نظریہ نہ ہوتا
جب اقوام اپنی محرومیوں کا شکار ہو جاتی ہیں تو پھر نظریے بنتے ہیں۔ ہماری قومیں 1857 میں محرومی کا شکار ہو گئی تھی، مسلمان محرومی کا شکار تھے، اور ان محرومیوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے نظریہ بنایا تھا۔ وہ نظریہ پاکستان یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والدین نے بچوں کو نظریہ نہیں دیا، مقصد نہیں دیا، صرف موبائل کی امید لگائی۔ اور پھر جن بچوں کے پاس موبائل ہیں، آپ میں سے شاید کسی کے بھائی کسی کے بیٹے کے پاس ہوگا اور وہ پڑھ رہا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ بچے خود بتاتے ہیں کہ سر اس سے سر میں درد ہوتا ہے، اس سے ذہنی دباؤ آتا ہے، اس سے ٹینشن آتی ہے، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اس سے انسان کی سوچیں بڑھتی ہیں، اس سے انسان وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا جن بچوں کے پاس کھڑا کر کے پوچھا، بیٹا جن کے پاس موبائل ہے گھر میں رکھا ہوا، ادھر نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ وہ بچے 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، ان کا کلاس میں باقی بچوں سے ماحول ہی الگ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، وہ بڑے مؤدب ہیں، وہ فرما بردار ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہی الگ ہے، اور وہ بیٹھے اسکول میں ہوتے ہیں، دماغ گھر میں ہوتا ہے۔ جن بچوں میں جن کے پاس موبائل ہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، کہیں بھی ہے۔ اب بڑے اداروں میں تو پوچھ نہیں ہے، وہاں تو بچوں کے پاس ہے، 24 گھنٹے یوز کرتے ہیں، 24 گھنٹے۔ اور ایک عالمی سروے کے مطابق اس وقت موبائل فون پہ 35 کروڑ ویب سائٹس ہیں، 35 کروڑ ویب سائٹس ہیں اس وقت موبائل فون پہ، اور جن میں سے صرف 2% 70 لاکھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو گندی، جو فحش ہیں، گندی ویب سائٹس ہیں، اور ہمارے معاشرے کے 90% لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ 90% لوگ ان گندی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، اور ایک دن میں 24 گھنٹے میں 6 سے 9 گھنٹے وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جن میں سے معذرت کے ساتھ 60% وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 15 سے 20 سال ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کا جو اس وقت حال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو نوجوان ہیں، جن کے ساتھ ہماری توقعات وابستہ ہے، جن کے ساتھ ہم نے اپنی امیدیں لگا رکھی ہیں، جو ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، جو اس ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، جو اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ 60% نوجوان وہ لوگ ہیں جو گندی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے 52% وہ لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ یہ تحقیق پرانی ہوگی، میرے خیال سے اب یہ بات بھی 90-95% تک پہنچ گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے، میرے خیال سے یہ ہر بندہ اس کا شکار ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب تک فیس بک کو وزٹ نہیں کر لینا، سونا نہیں۔ کہاں گئی ہماری دعائیں، کہاں گئے ہمارے وہ طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ہمارا سونا ایسا ہو، ہمارا اٹھنا ایسا ہو، ہمارا لیٹنا ایسا ہو، ہمارا کروٹ لینا ایسا ہو۔ اور معذرت کے ساتھ جب ہم کروٹ لیتے ہیں دائیں جانب یا بائیں جانب، کروٹ لینے کے بعد پہلا کام ہم موبائل کو دیکھتے ہیں۔ شاید کسی کا کومنٹ ہمارے موبائل پہ آیا ہو، شاید کسی نے میری تصویر کو لائک کیا ہو، یا اس نے آگے کسی کے پاس شیئر کیا ہو۔ ہم بھوکے ان چیزوں کے۔ یہ موبائل فون اس نے کسی ایک فیلڈ کو متاثر نہیں کیا، اس نے ہماری ہر فیلڈ کو متاثر کیا ہے۔ آج فیس بک پہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے فیس بک پہ دوستی کا، اور ایک بندہ بڑے شوق سے بتاتا ہے جی میرے 50,000 ہو گئے، میرے 5,000 ہو گئے، 10,000 دوست ہو گئے۔ اور یہ وہ دوست ہیں جو کسی وقت بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ فیس بک کے دوست وہ دوست ہیں جو آپ کے کسی وقت کام نہیں آ سکتے۔ اور پھر یہ دوستیاں خاص کر لڑکیوں کے حوالے سے، یہ دوستیاں پھر چلتی آگے، جہاں یہ میسجنگ ہوتی ہے،
بات چیت شروع ہوتی ہے تو پھر یہ بات چلتی ہے واٹس ایپ پہ، اس کا اصل نمبر مانگا جاتا ہے، پھر وہاں سے بات چلتی چلتی پھر ایسی ہیں کہ کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے سر جھکا دیے ہیں موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جن کے سر آج جھکے ہوئے۔ کبھی ہم سروے تو کر کے دیکھیں کہ اس موبائل فون نے کہاں کہاں کیا کیا تباہ کاریاں مچائی، اور کتنی ایسی سائٹس ہیں یہ سوشل میڈیا کی جن کو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں انہیں کمزوری نہیں سمجھتا۔ میں نے پچھلے سال ایک بات اتمام حجت کے لیے بتا رہا ہوں۔ پچھلے سال جمعے کے دوران 12 ربیع الاول سے پہلے جمعہ تھا، میں نے مسجد میں پڑھایا، اور میں نے اس میں یہ بات اعلان میں کہی کہ آج کے دن میں بذات خود، میرے موبائل میں بھی فیس بک ہے، میں آج کے دن سے اسے بند کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے دن سے مطالعہ اگر ہوگا اس کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوگا۔ اور اس دن سے مسجد میں کھڑا ہوں، الحمدللہ باوضو ہوں، میں نے فیس بک کو یوز نہیں کیا، اور کوئی ساتھی میرا موبائل لے کے دیکھ سکتا ہے، اس میں فیس بک کا آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کچھ ہمیں باتیں طے کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اس گرون جرم سے باہر نکل سکیں اور ہمیں بھی سمجھ لگ سکے۔ اس نے ہمارے اخلاقی پہلو کو بہت متاثر کیا ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو بچوں کی بے رخی کا شکار ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں بیچارے جو آج اس چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ بچے ان کی بات کو نہیں مانتے۔ والدین کے پاس بیٹھے ہیں، اور میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہ لگے ہیں ساتھی، آپ میری بات سن لیں، انشاءاللہ وہ کام تو ہوتا رہے گا۔ کتنے سارے ایسے والدین ہیں بیچارے جو بچوں کی بے رخی کا شکار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری پیک کی حالت ہے، پیک کی۔ ہم اس وقت چوٹی پہ کھڑے ہیں کہ بس ایک دھکے کی ضرورت ہے اور ہم کھائی میں گرنے والے ہیں، کہ جب ایک والد یہ رونا روئے، اس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہو، اور وہ والد اپنے بچے کی بے رخی کا رونا روئے، اور اس کے پیچھے موبائل ہو، تو پھر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ایسے والدین ہیں جو بیچارے اپسیٹ ہیں آج اس وجہ سے کہ ان کے بچوں کا موبائل سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ والدین ان کی بے رخی کا شکار ہوئے پڑے۔ والدین کے پاس بچے بیٹھے اگر کوئی وقت میسر آ گیا ہے، 10 منٹ 20 منٹ بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے، تو وہ بھی موبائل کے ساتھ اوپر نیچے گھمائی جا رہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں جن سے ہماری ملاقات پتہ نہیں زندگی میں 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، یا بڑی دیر کے بعد ہم اسے ملتے ہیں، 2 4 دوست 3 دوست 5 اکٹھے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ اس بات کا۔ آج کل آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں، جب وہ 4 5 کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو سب کے سب موبائل کے ساتھ لگے۔ ہماری وہ شیئرنگ جو ہمیں 1 سال کے بعد ملے ہیں، 6 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی ہے، یا مہینے کے بعد ملے ہیں، ہمیں دکھ سکھ بتانے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ہماری ساری مصروفیت وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل کے ساتھ۔ اس نے آج ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے، ہماری ایک ایک فیلڈ کو متاثر کیا ہے۔ کوئی ایک مجھے تو پہلو نظر نہیں آتا کہ جہاں اس کے اثرات نہ ہوں۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، میاں صاحب تشریف فرما ہے، ان کی باری ہے میرے بعد، کہ اس موبائل فون کے مذہبی اثرات کیا ہوئے، اس نے مذہب کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب یہ ضروری ہے، یہ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ویڈیو بنانا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں ضروری ہوگا، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ تھنکنگ ہے کہ میں نے جمعہ پڑھایا ہے، اگر نیکی کا کام، اور اگر یہ میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میرا ہفتہ یہ کامیاب ہے۔ اور اگر میرے مطمع نظر میں یہ ہے کہ میری جمعے کی ویڈیو پہ 1000 2000 4000 کمنٹس ضرور آنے چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جہاں مذہب کا نقصان کیا ہے وہاں ہمارے مذہبی رہنماؤں کا بھی نقصان کیا۔ جو وہ بات ہے نا جو میں نے شروع میں کی تھی، رضا الہی، وہ ختم ہو گئی۔ جب یہ نہیں تھا، یہ سارا سسٹم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ ویڈیوز آپشن نہیں تھے، آڈیو کے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، دین کا کام تو تب بھی ہو رہا تھا، اس سے کہیں بہتر ہو رہا تھا۔ آج میرے خیال سے جب سے یہ نمود اس میں داخل ہوئی ہے نا، نمائش داخل ہوئی ہے، اس نے ہمارے مذہب کا، اسلام کا بہت نقصان کیا ہے۔ اور کتنے ہمارے ایسے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بے تابی میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میری آج کی ویڈیوز پہ صبح تک اور صبح سے کل شام تک کتنے کمنٹس آتے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ نے زبردست آج کمال کر دیا۔ سر جی، اندر سے ہلانے کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے نا، کہ ایک بندہ ایک لائن پہ چلا ہوا ہے، کسی کی ایک بات نے اس کا دماغ ہی خراب کر دیا، تو بڑے بڑے تقوی والوں کے تقوی بھی قیامت کے دن اتر جائیں گے، تب تو بڑے بڑے نیکوکار بھی پھنس جائیں گے۔ اور میں نے پڑھا ہے، اب میری اصلاح کر دیں کہ بیٹھے ہیں قائدین، کہ ایک بندہ قیامت کے دن ساری نمازوں کے ساتھ ہوگا، سارا کچھ اس کی عبادات میں شامل ہوگا، ایک جملے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے، یا تو بڑی باتیں ہیں نا، ایک جملے کی وجہ سے پھنس جائے گا جو اس نے غلط زبان سے نکالا ہوگا۔ پھر پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، میں ایک بات اپنے لیے، آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ تہامہ نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کو جتنی نیکیاں لے کے آئیں۔ قابل غور بات، تہامہ پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، چمکدار، ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ پوچھیں گے، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم بھی ایسے لوگوں میں آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، وہ آپ میں سے ہوں گے، آپ جیسے ہوں گے، جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، آپ رات کو تہجد پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، تنہائی میں ان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی۔ کیا آج اس موبائل نے ہماری تنہائی پاک رہنے دی؟ یہ محاسبے کے لیے، یہ آخری بات صرف محاسبے کے لیے، کہ اگر تو اس موبائل نے ہماری تنہائی کو تنہائی رہنے دیا ہے اور اس میں ہماری پاکیزگی برقرار ہے، ہم بالکل ویسے کے ویسے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ آج بستر میں داخل ہو کے، بسترا لے کے، کمبل لے کے، چادر اوڑھ کے، یا کسی بند کمرے میں بیٹھ کے، یا کہیں اکیلے پارک میں بیٹھ کے، اگر یہ موبائل فون ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو ہم نے سنا سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔